یہ تمام چیزیں میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آج کئی ایسی عورتیں ہیں جو اپنی نوکری، اپنی خوبصورتی اور اپنے آسانی کے لیے اولاد کو پیدا کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی بقا کے لیے، یہ انسانوں کی نسل چلنے کے لیے اللہ نے انسان میں دو اقسام پیدا کیے، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے تعلقات پیدا کیے، اور جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسانیت کی نسل کو باقی رکھتا ہے، جس کے ذریعے یہ نسل باقی رہتی ہے۔ اور خاص طور پر یہ اس امت میں، اس آخری زمانے میں ہم خاص طور پر ایسی عورتوں کو اپنے بچوں کے لیے نکاح میں چننا چاہیے۔ اگر لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو ان کو یہ نصیحت کرنا چاہیے کہ اولاد ہو، اکثر اولاد ہو۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نصیحت کی ہے کہ آپ اچھی محبت کرنے والی اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو پیدا کرنے والی عورت سے شادی کیا کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے امت کی تعداد زیادہ ہونے پر فخر کریں گے۔ اب یہ کس طرح تعداد زیادہ ہوگی؟ جب مسلمان اپنی اولاد زیادہ سے زیادہ پیدا کریں گے، یہ نسل باقی رہیں گے، تو اسی وقت ہوگا۔ کئی ایسے ممالک ہماری دنیا میں ہیں جس میں باقاعدہ V2/1 اس کا قاعدہ اور اس کا قانون پیدا کیے تھے کہ میاں بیوی ہوں گے اور صرف ایک بچہ ہوگا۔ تو باقاعدہ یہ قانون بنایا گیا، چند سالوں کے بعد یہ قانون توڑ دیا گیا، نکال دیا گیا، خارج کر دیا گیا۔ وجہ یہی ہوئی کہ اگر ہم ایک چھوٹی سی مثال اٹھا لیں گے، 2-3 فیملیاں تھے کہ دو جوڑے، ایک 3 فیملی تھے، میاں بیوی کے 3 جوڑے تھے۔ 2 لوگوں کو مرد لڑکے پیدا ہوئے اور ایک فیملی کو، ایک جوڑے کو لڑکی پیدا ہوئی۔ اب یہاں پر 2 لڑکے ہیں، لڑکی ایک ہے، تو کس طرح نکاح کیا جائے؟ کس کو نکاح کیا جائے؟ اس طرح سارے ملک میں بہت بڑی تنگی پیدا ہو گئی تھی کہ ہر جگہ پر ایک ہونے کی وجہ سے ہر جگہ تعلیم کمی ہو گئی، کام کرنے والے کم ہو گئے، نسل کے لیے، انسان کی بقا کے لیے تمام چیزیں تنگ آ گئی۔ یہ فطرت سے بغاوت ہے، اور باقاعدہ قانون نکال دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہی دنیا میں بہتر ہے، اور یہی چلنا بھی چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آج کئی ایسی عورتیں ہیں جو اپنی نوکری، اپنی خوبصورتی اور اپنے آسانی کے لیے اولاد کو پیدا کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ لڑکوں کو پیدا کرنا، بچوں کو پیدا کرنا ان کو بہت برا لگتا ہے، ان کی تربیت ان کے لیے بہت تنگ نظر آتی ہے، ان کو دودھ پلانا ان کے لیے بہت ہی تنگ نظر آتا ہے۔ اس طرح یہ انسانیت کی بقا کے لیے بہت مضر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت بنائی ہے، فطرت کسی بھی حالت میں انسان کی مصلحت اور اس کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ اسی طرح کا سوال بن باز رحمہ اللہ سے کیا گیا کہ نسل کو محدود کرنا، کہ صرف ہم 1 یا 2 کے بعد ہمارے لیے حمل ٹھہرا دیں گے، تو اس طرح کے بارے میں بن باز رحمہ اللہ نے کیا کچھ جواب دیا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو چلو ویڈیو ملاحظہ کریں گے۔ تو چلو شروع کریں، بسم اللہ۔ سؤال يقول: ما خلاصة القول في أمر تحديد النسل أو تنظيم الأسرة بسبب تعب الزوجة وعدم قدرتها على تربيتهم على الوجه الأمثل؟ تو بن باز رحمہ اللہ سے سائل سوال کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں خلاصہ اور نصیحت اور اس کے بارے میں حکم اور فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ اپنے فیملی پلاننگ کرتے ہیں، فیوچر پلاننگ کرتے ہیں،
اور اس میں خاص طور پر نسل کو رکانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اپنے لیے اپنے طرف سے جتنے اولاد چاہتے ہیں اس کے بعد روک دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بحثه مجلس كبار العلماء ونشر كلامهم في هذا مجلة البحوث وغيرها. تو سعودی عرب میں اس کے بارے میں خاص طور پر ایک مجلس رکھی گئی تھی اور علماء اکرام نے یہ جو فیصلے ہیں باقاعدہ نشر و اشاعت بھی کیے تھے, چھپائے بھی تھے. یہ نشر و اشاعت یہ خاص مجلس کے تحت اسی موضوع کے اوپر چلی تھی. وهو يقال إن المرأة يختلف حالها فإذا احتاجت إلى هذا الأمر ورضي زوجها أو كانت مضطرة إليه فلا بأس. تو ابن باز رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ عورت کے الگ الگ اوقات ہوتے ہیں, اس کی حالت ہر جگہ پر ہر وقت پر بدلتی رہتی ہے, اور اگر اس طرح بیماری کی حالت ہو, اس طرح اس کے لیے بہت تنگی حالت ہو اور ساتھ میں اس کا شوہر بھی اس فیصلے پر جڑا ہوا ہو, تو باقاعدہ وہ نسل کو رکا سکتے ہیں. وہ اپنے آپ کو اس محدود جو فیملی پلاننگ کہتے ہیں اس کا باقاعدہ عمل کر سکتے ہیں. مثل امرأة يضرها الحمل بشهادة الأطباء مع مرض في رحمها أو مواضع أخرى يضرها الحمل أو تحمل هذا على هذا ولا تستطيع التربية, فيقال لها أن تأخذ الحبوب سنة سنتين مدة الرضاع حتى تتمكن من حسن التربية والقيام على الأولاد, فلا حرج في هذا إذا اتفقت عليه مع زوجها. نعم. تو ابن باز رحمہ اللہ نے باقی کے جواب میں یہی کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر حضرات حکیم یہ بات بتا دیں کہ آپ کو پریگننٹ ہونے کی وجہ سے, حمل ٹھہرنے کی وجہ سے خود آپ کے حمل کے لیے بھی اور آپ کے بیماری کا سبب بنتی ہے, اور دوسری چیز اگر عورت کے اندر خود بیماری ہو جس کی وجہ سے اولاد کو ضرر ہے, یا اور ایک چیز کہ ایسی عورت کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ حمل ٹھہرائے, حمل ٹھہرنے کی وجہ سے اس کے موت کا اندیشہ ہو, یا اور کئی مصلحتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز اس کے لیے ممکن نہ ہو. اور آخر میں ابن باز رحمہ اللہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کے لیے دودھ نہیں اور دودھ پلانا اس کے لیے ممکن نہیں اور تکلیف دہ ہے, یا اس کے اولاد کے لیے تکلیف ہے, تو اور اس کے ساتھ ساتھ شوہر کی رضامندی بھی ہے, تو وہ نسل کو روک سکتی ہیں. اس طرح ابن باز رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ ہمارے سامنے کیا ہے. تو اس میں ہم کو دو پہلو کی طرف سے بات کرنا چاہیے کہ ابن باز رحمہ اللہ نے ایک طرف جو عورت کے مکمل ان چیزوں کا لحاظ رکھ کے ہم کو یہ آسان سا فیصلہ سنایا ہے کہ ہم فیملی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ عورت اس حالت میں ہو, یا تو خود وہ بیمار, یا بچے کو بیماری کا سبب, یا اس عورت کا موت یا بچے کی موت کا سبب, یا بعد میں اس کی تربیت نہیں ہو سکتی ہو, نہ ہی یہ اس خاندان کو سنبھالنے تمام چیزوں کی چیزیں اگر واقعی طور پر شرعی عذر موجود ہو تو تحدید النسل یہ ابن باز رحمہ اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے. دوسری طرف ہم سوچنا چاہیے کہ اگر عورت ٹھیک ہے, صرف اپنے کمائی کے لیے چھوڑتی ہو, اگر عورت ٹھیک ہے اولاد پیدا کر سکتی ہے مگر رزق کے ڈر سے اور پالنا اس طرح اس چیز سے ڈر کی وجہ سے اگر چھوڑ دیتی ہو, اولاد پیدا کر سکتی ہے مگر عورت خاص طور پر اپنے آپ کو ایک خوبصورتی باقی رکھنے اور نعوذ باللہ زنا کے لیے اگر کوئی اپنے حمل کو گرا دیتی ہے, یہ تمام چیزیں اس کے لیے گناہ کا سبب بنتی ہیں. اس طرح ابن باز رحمہ اللہ کے فتوے کے دونوں جانب اس طرح ہیں, تو ہم کو اس بات کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ آج بھی اگر یہ تجربے کی بات کریں تو یہ تجربہ بڑے لوگوں کا ہے, تو یہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ صرف ایک یا دو اولاد ہونے کی وجہ سے اکثر ان ماں باپ کو بڑھاپے میں بہت پریشانی کا سبب بنتا ہے. آج جو یتیم خانے یا آج جو بوڑھے لوگوں کے لیے جو خاص طور پر یہ یتیم خانے اور یہ جو بڑوں کے لیے بنائے گئے ہیں, یہاں پر والدین کو لا کر جہاں پر چھوڑ دیا جاتا ہے, جو بوڑھے والدین کو لا کر چھوڑ دیا جاتا ہے, ان کی اولاد کم تعداد میں ہونے کی وجہ ہے.
کہ اگر ان کے 4 مرد بچے اور 4 لڑکیاں یا اس سے بڑھ کر یہ قریب تعداد میں ہوتے تو کوئی نہ کوئی ان کی دیکھ بھالی کے لیے تیار ہو جاتا. صرف ایک لڑکے کی وہ تربیت دیتے ہیں یا دونوں کی تربیت کرتے ہیں, یا تو مجبوری کی وجہ سے باہر چلے جاتا ہے کمانے کے لیے, یا تو اس کی بیوی اسے بدل دیتی ہے, جس کی وجہ سے یہ تمام معاملات پیش آتے ہیں. اس وجہ سے اپنے آپ کی حفاظت کریں. یعنی اس طرح آپ فیملی پلاننگ کے طور پر یہ انسانیت کی بقا کے لیے بھی مضر ہے, خود آپ کے لیے پریشانی ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بہترین فیصلے ہمارے لیے ہو, اللہ تعالیٰ تمام فیصلے ہمارے حق میں کرے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.